الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 37 آیت نمبر 40 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنے پاس سے گھڑ لے، کوئی اور بنا لے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو کہ پہلے سے موجود ہے، یعنی اس میں سے چھانٹی کرتی ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز نہیں۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ کافی مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، آپ کو کچھ سکھایا جاتا ہے، اپنے پاس سے بنا بنا کے لے آتے ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں لا لا کے سناتے ہیں۔ یہ اعتراض جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا جاتا تھا، مشرکین کرتے تھے، غیر مسلم جو تھے، جو بھی یہودی عیسائی سبھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے کوئی اپنے پاس سے اس کو گھڑ لے، یہ وہ کسی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کسی کے وہ لائق ہی نہیں ہے کسی کے کہ کوئی اس کو اپنے پاس سے گھڑ لے، خود سے بنا لے اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے اس کو، اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے اپنے پاس سے گھڑ کے جو ہے وہ بنا لے، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے چیزوں کو جو پہلے سے موجود ہے، ان میں سے چھانٹی کرتا ہے، ان کو الگ کرتا ہے کہ جس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ جو قرآن تصدیق کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، قابل قبول بات ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ مردود ہوتی ہیں چیزیں کہ قرآن تصدیق نہ کرے۔ اور یہ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نازل کر نہیں سکتا، کوئی لے کے نہیں آ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید کیا چیلنج دیا کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا گیا ہے، ان کا یہ دعویٰ کہ خود سے بنا لیا ہے۔ کل کہہ دو پھر ان سے کہ فاتوا بصورۃ مثلہ، فاتوا بصورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اچھا اگر یہ خود سے بنا لیا ہے تو پھر جاؤ تم بھی ایسی صورت بنا لاؤ پھر، اور اللہ کے سوا جس کو اپنا مددگار تم بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، سارے مل کے کوشش کر لو، اگر تم سچے ہو تو پھر تم بھی لے آؤ۔ یعنی کہ اگر اتنی آسان سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، کوئی بنا سکتا ہے، تم اس نبی پر یہ الزام لگا رہے ہو جو ظاہری طور پہ تمہارے سامنے کوئی دنیاوی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی، نبی الامی ان کو کہا جاتا ہے، تمہارے سامنے اتنا عرصہ زندگی گزارا انہوں نے، بالکل سچ کے ساتھ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود تم اس پہ یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا، خود سے بنا لیا ہے، یہ ایسی چیز ہے یعنی کہ کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی بنا کے لا سکتا ہے، تو پھر تم بھی لے آؤ جاؤ، اور تم خالی اتنی بات کے لے آؤ کہ کہا کہ جس کو بھی تم اللہ کے سوا اپنے ساتھ وہ ملا سکتے ہو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، سارے مل کر زور لگا لو، اگر سچے ہو تو پھر لے آؤ۔ بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتی، تو ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہوا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جو کہ ان کے بس سے باہر تھی، جو کہ ان کے اس علم کے مطابق آ نہیں رہی تھی، ان کا علم، ان کا نالج وہاں تک پہنچا نہیں تھا جو باتیں قرآن بتا رہا تھا، تو جب یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم سے تو انہوں نے ویسے جھٹلا دیا، جبکہ ابھی اس کی تعویل کے سامنے حاضر ہوئی نہیں تھی، سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس کی جو اصل حقیقت ابھی کھلنی تھی۔ اب یہ قرآن نے یعنی کہ آج سے 14 سال پہلے وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ آج سائنس دریافت کر رہی ہے، آج سائنس وہاں تک پہنچ رہی ہے، جس سے پہلے 1500 سال پہلے تو کسی کا ذہن وہاں تک جانا ہی ممکن نہیں تھا، یعنی کہ ایسی وہ لیٹسٹ دور کی وہ باتیں تھیں تو وہ ان کے سمجھ سے باہر تھیں، تو ان کو پکڑ کے جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ابھی اس کا یعنی کہ وقت نہیں آیا تھا ظاہر ہونے کا، اب بھی بہت ساری قرآن کی چیزیں ایسی ہیں جہاں تک سائنس بھی نہیں پہنچی، اس کے معاملے میں وہ خاموش ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتی نہ غلط ہے، نہ یہ کہہ سکتی وہ صحیح ہے، وہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے ابھی۔ تو یہ بات نہیں ایسے کہ چیز ہم پر واضح نہیں ہوئی تو ہم اس کا ویسے ہی انکار کر دیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں آئی انہوں نے ویسے اس کا انکار کر دیا، اس کا وقت ہی نہیں آیا تھا، ابھی تعویل کا وقت ابھی آیا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس سے پہلے ہی ان کو انکار کر دیا۔ اب فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی کہ اللہ کی باتیں پہلے پہنچتی تھی، اللہ کی کتاب پہلے بھی نازل ہوتی تھی، اس کو لوگ جھٹلا دیا کرتے جو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی، ان کے عقائد کے خلاف ہوتی تھی، اس کو پکڑ کے جھٹلا دیتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو یہ ظالموں کا انجام کیسا ہو، جنہوں نے ظلم کیا، ناانصافی کی، جنہوں نے غلط راستہ اپنایا، دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا۔
مطلب کیا کہ تم بھی اگر ظلم کا راستہ اپناؤ گے، ناانصافی کا اور غلط راستہ اپناؤ گے، جس طرح اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے اس طرف نہیں جاؤ گے، اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھاگو گے، تو پھر دیکھ لو پہلوں کا کیا انجام ہوا، یعنی کہ جب پہلوں کا وہ انجام ہوا تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور میں ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بات کو ماننے والے ہیں، مان لیتے ہیں یا پھر مان جائیں گے۔ بعض مفسرین مترجمین نے اس کا مستقبل میں ترجمہ کیا کہ انہیں میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، بات سمجھ آ جائے گی ان کی آج نہیں تو کل۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نہیں مانیں گے، یعنی کہ جو کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، ابھی سمجھ میں آ چکا ہے، پھر بھی وہ نہیں مان رہے، انہوں نے بعد میں بھی نہیں ماننا۔ کچھ ایسے جن پہ واقعی ابھی حقیقت واضح نہیں ہو، ابھی وہ میں سمجھ نہیں آ رہی ان کے بعد، ان پہ چانس ہے کہ وہ بعد میں مان جائیں گے، جب بعد حقیقت واضح ہوگی تو ایمان لے بھی آئیں گے، بات مان بھی لیں گے۔ انہیں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، اور ظاہر وقت کے ساتھ ایسا ہوا بھی، بہت سے لوگ بعد میں بھی ایمان قبول کیا انہوں نے، اور شروع میں وہ مخالف تھے، بعد میں جب ان کو بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے بڑی خدمات بھی سر انجام دی، تاریخ ہوا ہے اس چیز کی۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے بھی ہیں، اور انہیں میں سے ایسے ہیں جو نہیں ماننے والے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ مفسدین کو خوب جانتا ہے، جو فساد برپا کرنے والے، جانتے بوجھتے ہوئے فساد برپا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ بھی آ گئی، بات واضح بھی ہو گئی ہے، حق کو ایسے پہچان گئے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا۔ تو وہ مفسدین ہے، صرف فساد برپا کرنا ان کا مقصد ہے، حق تو ان کے سامنے واضح ہو چکا، ان کو تو مان لینا چاہیے، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مان رہے وہ بعد میں بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مقصدوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ جو غیر مسلم بھی ہیں، جو اس قرآن کو نہیں بھی مانتے، اتنا وہ بھی مانتے ہیں کہ جو بھی ہے یہ ہے وہی کتاب جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے نازل ہوئی تھی، آج تک وہی کی وہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ تو یہ ان کا لوگوں کا مان جانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں سب موجود ہیں، کسی کی ایسی مثال نہیں ملتی اتنے عرصے سے اس طریقے سے محفوظ ہو کہ اسے ایک زیر زبر میں بھی فرق نہ آیا ہو۔ یہ قرآن کی حقانیت تو خود بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا معجزہ آج کے دور کا، کہ جو نہیں ماننے والے وہی ماننے کو مجبور ہے کہ ہے یہ محفوظ۔ تو ظاہر ہے اتنی باریکی سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے تو یقیناً کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جنہیں بات سمجھ نہیں ہے وہ اتنے سی بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہمارا کام ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں۔ جو احکام اللہ نے دیے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔